چائنا کے شہر ٹیانجن میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ میٹنگ کا آغاز ہو چکا. پریزیڈنٹ شی جن پنگ اس کی صدارت کر رہے ہیں اور یہ جب سے تنظیم بنی ہے 2001 کے بعد اس کی تاریخ کا سب سے بڑا اجلاس ہے جس میں 22 سے زیادہ ممالک کے جو لیڈرز ہیں اس میں شرکت کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کوارڈ کی میٹنگ ہونی تھی. یہ ایک ریجنل سیکیورٹی کوآپریشن کی تنظیم ہے کوارڈ جو کہ انڈو پیسیفک اس کے حوالے سے. اس کی سمٹ میٹنگ بھارت کے اندر ہونی تھی اسی سال کے اختتام تک. اس حوالے سے امریکہ کے نیوز پیپر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سمٹ میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے. یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد کوارڈ کا زندہ رہنا یا نہ رہنا اس کے اوپر بڑا کوسچن مارک ہے اور اس میں بھارت کا جو اپنے آپ کو بڑا ایک امپورٹنٹ رول اس نے خود سے اپنے آپ کو دے دیا وہ تھا پولیس مین کا رول ایشیا پیسیفک کے اندر. وہ بھی خطرے میں اور شاید کوارڈ اٹ سیلف بھی اس کا وجود بھی ایک شدید خطرے میں کہ اگر اس میں امریکن پریزیڈنٹ شرکت نہیں کرتے تو اس کے بعد جب بھارت ہے آسٹریلیا ہے تو ان کا اس کے بعد کیا وجہ رہ جاتی ہے کہ اس کی سگنیفیکنس ہوگی. جاپان یہ 3 ملک ہیں. جاپان تو ویسے ہی نان پیسیفسٹ اس کی فارن پالیسی ہے. آسٹریلیا اس میں کسی صورت میں ملیٹریلی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. بھارت تھا جو اپنے ملٹری جو پاسچرنگ تھی اس کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنا رکھا تھا. تو یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مودی کے لیے ایک تو دروازے شٹ ڈاؤن ہے وائٹ ہاؤس کے اور اس ریجن کے اندر اس کا جو کردار تھا لارجر دین لائف اس کے اوپر بھی بڑا کوسچن مارک ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں تو جو ایس سی او کی میٹنگ سمٹ میٹنگ ہو رہی ہے اس میں بھی انڈیا کو اور خاص طور پہ پرائم منسٹر مودی کو ٹروجن ہارس کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اس سے پہلے کی 2 امپورٹنٹ 3 سمٹس کے اندر اس نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اوپر سائن نہیں کیے اور جب اپنی مرضی ہوتی ہے تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اور یا جوائنٹ کمیونیکے اس کے اوپر بھی وہ سائن کر دیتا ہے. بڑا کوسچن مارک ہے کہ کتنا ریلائبلٹی ہوگی بھارت کی اس ایس سی او کے اندر بھی.